بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانی ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس دنیا فانی کے اندر جو بھی جاندار چیز آئی ہے، آخرکار اس نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ معزز دوستو، جب اللہ کے فرما بردار اور نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے اور جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کے لیے جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب پر جو اس نے گناہوں پر صبر کیا وہ قبر کی ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عذاب اس کی قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں مشقت اٹھاتا رہا ہے، ذرا سکون سے سویا ہوا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اس کو اسی طرح سے ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید اور اللہ کا ذکر اس کو روک دیتے ہیں۔ ادھر تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ جس جانب سے جانا چاہتا ہے اس کا راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو عبادتوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کا صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا، اگر کسی جانب عبادت کی کمزوری سے کوئی خوف ہو تو میں اس طرف سے مزاحمت کروں، لیکن الحمدللہ تم سب نے مل کر اس کو دفع کر دیا۔ اب میں اعمال تلنے کے وقت ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی گرج کی طرح زوردار ہوتی ہے، ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی طرح لیٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کئی دن میں چل کر پورا ہوتا ہے۔ مہربانی اور نرمی تو گویا ان کے پاس ہی نہیں گزری، البتہ سختی کا معاملہ وہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، ان کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان کے ایک ایک ہاتھ اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات اسے مل کر اٹھانا چاہیں تو وہ اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا۔ مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور اس کا کفن نیچے سرین تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے؟ ناظرین گرامی، مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو تنہا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ تو نے صحیح کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو ہر طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس کے بعد وہ اوپر سے چاروں جانب، دائیں بائیں، اوپر نیچے، سر سے لے کر پاؤں کی طرف تک بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تو نے اللہ کی حکم کی اطاعت کی ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس وقت اس کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے نجات پا لے۔ اس وقت بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد 70 دروازے اس کے قبر میں جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری بخشش فرمائے۔